السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب صاحب آپ کے توسل سے اہل اسلام اہل وطن کو یوم آزادی مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو جی، آپ کو بھی بہت زیادہ یوم آزادی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ آج یہ نغمے میں بہت شعر پڑھا جاتا ہے جی کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، کیا بات۔ مگر اس دنیا میں، اس معاشرے میں، اس وطن عزیز میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ ابا جی، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس کے آگے والا بھی یہ بہت اچھا انہوں نے لکھا کہ ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خوشیاں اپنی سانجی، غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ابا جی یہ کبھی ہوتا تھا، اب نہیں ہے۔ کب ہوتا تھا؟ جب ہمارا ملک مارز وجود میں آیا تھا سن 47 میں۔ جی اس وقت ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ اس کے بعد جب سن 65 کی جنگ ہوئی، سن 71 کی جنگ ہوئی، اس وقت ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں، سارے ایک ہیں، سب کی خوشیاں سانجی ہیں، سب کے دکھ درد سانجے ہیں، سب دکھوں میں بھی شریک ہوتے تھے، خوشیوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ لیکن اب سب اس کے بعد جب یہ ہمارا ملک آگے بڑھا، اس کی تاریخ آگے بڑھی، لیکن وہاں پہ جا کے اور آج یا کچھ سال پیچھے چلے جائیں، ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم ایک تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے اب صاحب کہ یہ ملک دو حصوں میں بٹ کے رہ گیا۔ اب جی غریب کا اور ہو گیا ہے، امیر کا ملک اور ہو گیا ہے۔ غریب کی سنی نہیں جاتی، امیر جو چاہے وہ کر رہے ہیں، نہ ان لوگوں کو امیروں کی غریبوں کی بیٹیوں کا پتہ ہے، نہ بہنوں کا پتہ ہے، نہ ماؤں کا پتہ ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایک ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے اور ایک کے گھر چھوٹا گوشت پک جاتا ہے، نہ دکھ کا پتہ ہے نہ درد کا پتہ ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم؟ یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس قول میں سچے بالکل نہیں، بالکل قول میں سچے نہیں ہیں۔ اب جی ایک بات، ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ پرچم بھی وہی ہے، یہ سایہ بھی وہی ہے، سایہ بھی وہی ہے، پرچم بھی نہیں بدلا، اس کا سایہ بھی بالکل نہیں بدلا، لیکن بدلے تو ہم لوگ بدل گئے، ہمارا ضمیر بدل گیا ہے، ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہمارا ذہن بدل گیا ہے۔ اگر ہم یہ ذہن کو، اس سوچ کو اپنے وہ پرانے کلچر میں لے کے آئے نا، تو یقین مانے آج بھی یہ نعرہ بالکل سچا ہو جائے گا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم، کاش کہ اللہ کرے وہ کلچر واپس دوبارہ واپس آ جائے۔ یہ آپ کی پیاری پیاری باتیں سن کے مجھے کچھ چند اشعار یاد آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا آپ جی، ارشاد۔ تو وہ بہت، یعنی کہ آج جو معاشرے میں ہمارے ہو رہا ہے، جی بالکل، وہ سارے یعنی کہ ان کو ٹچ کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل جی، ارشاد فرمایا آپ جی، بالکل۔ کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو، یعنی کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں، جی کیا سچی بات کہی آپ۔ جس دیش سے قاتل گنڈوں کو، جی جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراف اٹھا کے لے جائیں، کیا بات ہے، سچی بات ہے۔ یہ چند دن پہلے بھی ہوا، یہی معاملہ ہوا ہے۔ جس دیش کی کورٹ کچہری میں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، بالکل، یعنی کہ پیسوں پر بکتا ہو، بکتا ہے، بالکل بکتا جس ہے۔ دیش کا منشی قاضی، جی جس دیش کا منشی قاضی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو۔ یہ بات تو 16 آنے، وہ کیا کہتے ہیں، 16 آنے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 100 آنے یہ بات سچی ہے۔ ایسا ہی ہے، جس دیش کے چپے چپے پر، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، یہ ایسے ہی ہمارے ملک میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، ایسے ہی ہے، ایسے بالکل دیکھیں، کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی بجلی کا بحران، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کے ہر چوراہے پر، جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بیکارے پھرتے ہوں، یعنی کہ جگہ جگہ پر دیکھیں۔ ہاں جی، اگر یہ بات، جملہ آپ کا، اس شعر سے ایک بات یاد آتی، اگر ہر امیر، اللہ نے فرمایا نا میں نے امیر کے رزق میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اگر ہر امیر اپنا اس کا حصہ، جو غریب کا حصہ اس کے مال میں رکھا ہوا ہے، اس تک پہنچا دے، تو یہ ایسا کیوں ہو؟ ہر غریب امیر ہو جائے۔ جس دیش میں روز جہازوں سے، جس دیش میں روز جہازوں سے
امدادی تھیلے گرتے ہوں، کیا جس سچی دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے، جس دیش سے دولت شرفا سے جی ناجائز کام کراتی ہو، ہو رہے ہیں نا حافظ جی، ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں بے شک ایسے ہی، ہو رہے ہیں، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے سنبھالے نہ جاتے ہوں، جس دیش کے سادہ لو انسان، آئے جس دیش کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں، کیا اس کی ذرا تشریح کر دیں جی۔ حافظ جی دیکھیں، آپ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں نا، چند دن پہلے کچھ نا میسیجز آئے تھے کہ غریبوں کے لیے نا ہم نے حصہ رکھا ہے، جی جی حکومت کی طرف سے پیسے آتے تھے، لیکن بیچارے غریب صبح کے وقت 8 بجے دکان پہ جاتے تھے پیسے لینے کے لیے، کیا ہوتا تھا انہیں کہہ دیا جاتا تھا آپ کل آئیں، کل آئیں، کل جاتے تھے کہہ دیا جاتا تھا کل آئیں، تو حافظ جی یہ ہو رہا ہے نا، وعدوں پہ ٹالے جا رہے ہیں، جس دیش کے سادہ لو انسان یعنی کہ جس دیش کے غریب انسان وعدوں پر ہی ٹالے جاتے یہ ہوں، ہو رہا ہے، جس دیش کے ہر ایک لیڈر پر، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، بالکل واجب ہے حافظ جی، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ سبحان اللہ، یقین مانے آپ کی اس یہ جو آپ نے چند اشعار پڑھے ہیں نا، اس نے اگر کسی کے سینے میں دل ہوگا نا پاکستان جیسا، پاکستان کی محبت کا، اس کے کیا اسے کہتے ہیں، اس کی عوام کی محبت کا، تو اس کے دل کو یہ شعر ضرور چھوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔